بسم اللہ الرحمن محبت سے درود شریف پڑھ رہے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی ہم سب کی خوش قسمتی ہے کہ آج ہم حج بیت اللہ کی تربیت کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، اور آج کی گفتگو کا عنوان ہے حج بیت اللہ کی ادائیگی کا مسنون طریقہ۔ یقیناً جو چلے گئے ہو آئے ان کو بھی علم ہے، اور جو جا رہے ہیں ان کے دلوں کی کیفیت ان کو معلوم ہوتی ہے کہ جب رخ ادھر مڑتے ہیں اور خیالات وہاں کی پرواز کرتے ہیں تو پھر وہاں کے انوار اور وہاں کے اثرات، وہاں کی کیفیات کی وجہ سے دل کی حالت بدلنے لگتی ہے۔ زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا، جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں، ادب کا اعلیٰ مقام آیا۔ یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا، یہاں ہے منزل قدم قدم پر، پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجے غلام آیا۔ اور حفیظ صاحب کا ایک شعر ہے جو پورا خلاصہ ہے، بہت ہی محبت بھرا ہے۔ جب میں نے حضرت سلطان ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھا کہ وہ سال ہا سال ان کو سفر میں لگے اور سجدہ کرتے ہوئے گئے قدم قدم پر، کہتے تھے کہ باقی گھروں پر چل کر بندہ جاتا ہے، میرے اللہ تیرے گھر کا سفر اس قابل ہے کہ آنکھوں کے بل میں چل کر آؤں۔ تو اس محبت کو حفیظ صاحب نے شعر میں بیان کیا۔ فرماتے ہیں شوق و نیاز عجز کے سانچے میں ڈھل کے آ، شوق و نیاز عجز کے سانچے میں ڈھل کے آ، یہ کوچہ حبیب ہے پلکوں سے چل کے آ۔ اس گفتگو کے بعد اب ہم آپ سے چند باتیں جو ضروری ہیں وہ عرض کر رہے ہیں۔ احرام سے پہلے حضور علیہ السلام نے غسل فرمایا۔ ایک نقطہ یاد رکھنا، یہ میرے استاد محترم مفتی محمد خان قادری رحمۃ اللہ علیہ، جن کے والد کا نام اس وقت بھی مجھے یاد ہے، میں نے ان کے لیے وہاں دعا کی تھی، تو آپ سے بھی گزارش ہے کہ میرے استاد صاحب ان کے لیے پوری امت کے لیے دعا بھی آپ نے وہاں ضرور کرنی ہے۔ یہ یہاں لکھا ہوا ہے، ریفرنس میں لایا ہوں تاکہ آپ ان چیزوں کو دیکھ کر محسوس کریں کہ جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ پروف کے ساتھ ہے۔ سب سے پہلے اللہ کے حبیب نے احرام سے پہلے غسل فرمایا، اس لیے آپ نے بھی ایسے ہی کرنا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کی 2 چادریں حضور نے اوڑھی۔ تو احرام کیسے پہننا ہے وہ آپ کو معلوم بھی ہو جائے گا، کوئی مشکل اتنا نہیں ہے۔ 2 چادریں، ایک تہمت کے طور پہ اور دوسری اوپر اوڑھنی ہے۔ میں خواتین کے حوالے سے فرق بتانا چاہتا ہوں کہ دونوں کے احرام میں ڈفرینس ہے۔ خواتین عام لباس پہن لیں گی معمول کے مطابق، لیکن اپنے یعنی کلر کا کوئی فرق نہیں ہے، کوئی بھی عام ان کا لباس وہ پہنے اور اپنے اوپر سادہ اور پورے جسم پر بڑی چادر اوڑھ لیں۔ انہوں نے چہرہ ننگا رکھیں گی، اور لیکن اگر کوئی غیر مرد آئے گا تو وہ چہرہ چھپا لیں گی۔ یہ فرق ہے مرد اور عورت کے احرام میں، احرام کی حالت میں۔ جبکہ مردوں نے اپنا سر ننگا رکھنا ہے اور عورتوں نے اپنا سر احرام میں چھپائے رکھنا ہے، یہ فرق ہے۔ احرام کے بعد جب حضور نے احرام باندھ لیا تو پھر نبی کریم علیہ السلام نے 2 نفل ادا فرمائے، اور ان 2 نوافل میں حضور علیہ السلام نے پہلی رکعت میں الحمد کے بعد
سورۃ الکافرون پڑھی اور دوسری میں الحمد کے بعد سورہ اخلاص پڑھی حضور علیہ السلام۔ یہ بھی سنت ہے تاکہ آپ اپنے محبوب کے قدم بقدم قدم بقدم چلیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف بھی پڑھتے رہیں، یہاں بھی وہاں بھی۔ جب نبی کریم علیہ السلام نے 2 نفل پڑھ لیے تو پھر حضور علیہ السلام نے حج کی نیت فرمائی۔ یہ میں آپ کو احرام باندھنے کا طریقہ عرض کر رہا۔ حضور علیہ السلام نے جو احرام کے بعد حج کی نیت فرمائی اس کے الفاظ تھے، اللہم انی ارید الحج، اے اللہ میں حج کا ارادہ کرتا ہوں، فتقبل ہو منی ویسر ہو لی، اس حج کو میری جانب سے قبول بھی فرما اور اس کو میرے لیے آسان بھی فرما۔ یہ اللہ کے حبیب کے الفاظ تھے، آپ تک پہنچا دیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے یہ دعا مانگ لی، حج کی نیت فرما لی۔ اب خاص فرق جو ہے وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان سے ہم جتنے جاتے ہیں ہم نے یہاں سے حج کا احرام نہیں باندھنا، ہم نے یہاں سے عمرہ کا احرام باندھنا ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے عمرہ کر کے پھر وہاں احرام کھول دینا ہے۔ جب حج کے دن شروع ہوں گے تو پھر ہم لوگ وہاں سے مکہ پاک سے حج کی نیت سے حج کا احرام باندھیں گے۔ یہ ڈیفرنس یاد رکھنا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے اس طرح حج کا احرام باندھا۔ اللہ، اور احرام کے بعد کیا پڑھنا ہے، خاص چیزیں ہیں جو سلیکٹڈ ہیں اور جن کی طرف ہماری توجہ نہیں رہتی اور ہم افراتفری کا شکار ہو جاتے ہیں، جلدی کرو جلدی کرو، کوئی جلدی نہیں ہے۔ میں نے اس لیے کہا یہ راہ حق ہے، سنبھل کے چلنا، یہاں ہے منزل قدم قدم پر۔ میرے استاد صاحب فرماتے بیٹا وہ بھی راہ حق ہے، زندگی ساری راہ حق ہے، زندگی کا ہر قدم راہ حق ہے، رحمت اللہ تعالی علیہ۔ حضور علیہ السلام نے جب احرام باندھ لیا تو آپ نے تلبیہ پڑھا۔ تلبیہ کا معنی ہوتا ہے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ الفاظ ہیں، میں آپ کو ان کا ترجمہ بھی عرض کرتا ہوں۔ لبیک کا معنی ہے اے اللہ میں حاضر ہوں، اللہم لبیک اے اللہ میں حاضر ہوں، لا شریک لک تیرا کوئی شریک نہیں، لبیک میں حاضر ہوں، ان الحمد تمام تعریفیں تیرے لیے، والنعمت اور ساری نعمتیں بھی تیرے لیے ہیں، لک والملک اور کائنات بھی تیری ہے، لا شریک لک تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ ترجمہ بھی انشاءاللہ العزیز ذہن میں رکھ کر آپ نے آرام سے یہ جب پڑھیں گے اگلی بات اس کو یاد کرنا ہے، تلبیہ کو۔ وہاں اس ٹائم جلدی میں کوئی غلط پڑھ رہے، کوئی آپ کو اس سے نہیں، آپ کا کام آپ کی تلبیہ، آپ کے الفاظ، آپ کو ترجمہ ایک ایک لفظ کا، سٹیپ کا پوری طرح اس میں اویئرنیس۔ میں اب اس تلبیہ کی اہمیت بتا رہا ہوں جس کی طرف ہم لوگ توجہ نہیں کرتے۔ میرے برادران، میرے کریم آقا علیہ السلام پر قربان جاؤں، حضور نے مسجد ذوالحلیفہ میں جب حج کی نیت سے احرام باندھا اور حضور اونٹنی پر بیٹھے اور اونٹنی اٹھی، تو حضور پاک کی اونٹنی جب اٹھی میرے کریم آقا نے بلند آواز سے لبیک کہی، اور سرکار نے فرمایا امرنی جبریل برفع الصوت، مجھے جبرائیل نے حکم دیا ہے کہ لبیک اونچی آواز سے کہنی ہے۔ تو آپ نے بھی سنت کو سامنے رکھنا ہے، بنا عمر بس ویسے کر رہے ہوتے تسبیح پر، یہیں پڑھ لیں پھر اونچی آواز سے، مناسب اونچی، یہ نہیں کہ لوگوں کو مثلا آپ کا کام ہے، سارے جو اسی کام،
حضور کا بھی صحابہ نے بھی اسی حساب سے اونٹنی اٹھی، حضور نے پھر بلند آواز سے جب بیٹھنے لگے، جب اونٹنی اٹھی پھر سرکار نے اونچی آواز سے لبیک پڑھا۔ اب ان الفاظ کی، ان کلمات کی میں آپ کو اہمیت بتا رہا ہوں کہ ان الفاظ کو جب ہم پڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، کیونکہ ہم دنیا داری میں ہیں، ہمیں نہیں پتہ، بس یہ بھی کر لو تو یہ بھی کر لو نا۔ اب میں یہ حدیث شریف آپ کو سنا رہا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب کوئی مسلمان تلبیہ پڑھتا ہے تو پھر فرمایا اس کے دائیں اور بائیں کیا ہوتا ہے، فرمایا اس تلبیہ پڑھنے والے کے دائیں بائیں اور مشرق و مغرب تک چاروں سمتوں میں موجود ہر پتھر، ہر درخت اور ہر شجر اور زمین کا ذرہ ذرہ جب وہ لبیک کہتا ہے تو ساری کائنات لبیک کہتی ہے۔ کتنی اہمیت، ذرہ ذرہ آپ کے ساتھ یہی لفظ کہہ رہا ہے، اور جب لاکھوں بندہ یہ پڑھے گا تو پھر منظر کیا ہوگا؟ سوچیں، ان چیزوں پہ غور کرنا ہے برادران۔ تلبیہ آپ نے پڑھ لیا، اور میں نے دوسرا جملہ پڑھا اسی کتاب میں، فرمایا سابقہ انبیاء کی بھی سنت، سابقہ انبیاء کی بھی یہی سنت ہے۔ برادران انشاءاللہ العزیز اس انداز سے آپ احرام باندھ کر جب حرم مکہ میں داخل ہوں گے تو دوسرا نقطہ ہے سب سے پہلی نظر، یہ اہم نقطہ ہے، بیت اللہ شریف پر پہلی نظر کی اہمیت۔ میں حدیث شریف اس میں ہے، فرمایا کہ آسمانوں کے دروازے تفتح ابواب السماء، آسمانوں کے در اس بندے کے لیے رب کھولتا ہے اور رحمت کے در کھول دیتا ہے، وتستجاب، اور اس کے منہ سے جو لفظ دعا کا مالک کے آگے نکلتا ہے رب قبول فرما لیتا ہے۔ عند رؤیت الکعبہ، اور دعا بیٹھ کر نہیں، وہ دعا کھڑے ہو کر مانگنا سنت ہے۔ اور چونکہ بزرگ ہر لمحہ اس کے جلال کا مشاہدہ فرماتے ہیں، ہمیں تو وہاں بھی کچھ اور نظر آتے ہیں، لیکن اللہ والوں کی نگاہیں ہر لمحہ اس کے جلووں میں ہوتی ہیں۔ امام ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہے، جب ان کی پہلی نظر پڑی اللہ کے عظمت و جلال والے گھر پر تو اس عظمت و جلال کو برداشت نہ کر پائے، بے ہوش ہو کے گر گئے۔ تو کھڑے ہو کر دعا مانگیں، سب کے لیے مانگیں، پوری امت کے لیے مانگیں۔ حضور علیہ السلام نے بھی سب کے لیے مانگی دعا۔ اب ہم طواف کیسے آغاز کرنا ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حجر اسود کے دائیں طرف طواف شروع فرمایا۔ نقطہ یاد رہے، حجر اسود سے طواف شروع ہوگا اور ہر چکر وہیں سے شروع ہوگا، ہر چکر وہیں ختم ہوگا، طواف کا آخری 7واں چکر وہیں ختم ہوگا۔ 7 چکروں کو ایک طواف کہا جاتا ہے۔ اور آپ لوگوں نے عمرہ سے زیادہ اہمیت طواف کو دینی ہے۔ لوگ بہت عمرے کرتے ہیں، کریں 2 3 جتنے ہیں، لیکن اہمیت طواف کی زیادہ ہے۔ برادران، طواف نبی کریم نے حالت اجتباء میں کیا، کیونکہ یہی سمجھ لیں یہ احرام ہے، تو حالت اجتباء میں یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شروع فرمایا تو احرام کا نچلا حصہ یہاں سے گزار کے ایسے ڈال دیا، دایاں کندھا ننگا تھا۔ میرے برادران، اس کے بعد ابھی آپ حجر اسود پر کھڑے ہیں اور طواف آپ شروع کرنا چاہتے ہیں۔ حجر اسود کی طرف آپ نے منہ کرنا ہے، طواف کی نیت کریں گے ہم، یا اللہ میں تیرے گھر کی طواف کی نیت کر رہا ہوں۔ نیت ہوئی، منہ حجر اسود کی طرف،
کانوں تک دونوں ہاتھ اٹھائیں گے، جیسے نماز کی نیت کے وقت ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں کانوں تک، اسی طرح آپ نے وہاں بھی کانوں تک ہاتھ اٹھانے ہیں، دونوں ہاتھ، اور ہتھیلیاں حجر اسود کی طرف کر کے زبان سے پڑھنا ہے بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ یہ جملے ہیں، یہ طریقہ ہے، ہاتھ یوں کر کے پھر آپ نے اپنے ہاتھوں کو چوم لینا ہے، یہی حجر اسود کا بوسہ ہے۔ جیسے حجر اسود کو چومتے ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چھڑی لگا کر بھی چوما، ہاتھوں کو بھی چوما، ہاتھ بھی تو اشارہ کر کے بھی چوم لیا، تو حجر اسود کا بوسہ۔ یہ ہے آپ کے اس طواف کے ابتدا کا، اور طواف شروع کیسے کرنا ہے۔ تو جوں ہی وہ چکر پورا ہوگا، ہر چکر پر یہ عمل کرنا ہے۔ اگلا نقطہ یہ ہے کہ طواف کے دوران مرد حضرات پہلے 3 چکروں میں رمل کریں گے، خواتین نارمل چلیں گی، مرد حضرات رمل یعنی کندھوں کو حرکت دینا اور چھوٹے چھوٹے قدم پہلوانوں کی طرح اچھل اچھل کر۔ یہ صحابہ کرام جب آئے اور قریش نے دیکھا تو کہا کہ ان کو وہاں کی آب و ہوا نے مریض کر دیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ذرا پہلوانوں کی طرح چل کر ان کو دکھاؤ کہ ہم پہلے سے زیادہ طاقتور ہیں۔ تب سے ہی سنت ہے، حج تو اللہ اور حبیب کی اداؤں کا نام ہے، بلکہ دین کا ہر فرض سنت کا محتاج ہے۔ پہلے سنت بنتا ہے تو فرض بنتا ہے۔ وہ راہیں اب تک سجی ہوئی ہیں، دلوں کا کعبہ بنی ہوئی ہیں، جہاں جہاں سے حضور گزرے ہیں نقش اپنا جما جما کے۔ کوئی نہ حج کرنے جاتا اگر محبوب کے قدم نہ لگتے۔ درود شریف پڑھتے رہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ برادران، یہ 3 چکروں میں آپ نے رمل کرنے ہیں، چوتھا روٹین کے مطابق۔ اور اگلی بات کہ طواف نماز کی طرح ہے، اس میں ادھر ادھر نہیں دیکھنا، منع ہے۔ نماز میں جیسے ہم خشوع خضوع عاجزی، طواف میں بھی اسی طرح۔ مقام جب ہو گئے آپ کے 7 چکر تو پھر مقام ابراہیم پر یا اس کے سامنے جہاں وقت ملے، آسانی ہو، دھکا نہ ہو، نفل 2 پڑھنے ہیں، اور زمزم شریف پینا ہے، اور خوب پینا ہے۔ حضور علیہ السلام نے خوب پیا، اور اس کی خوبی یہ ہے کہ زمزم شریف کے بارے میں فرمایا جس مقصد کے لیے یہ پیا جائے اللہ وہ پورا کر دیتا ہے، اور صدیوں کھڑا رہے زمزم کا ذائقہ چینج نہیں ہوتا۔ اور لیبارٹریوں میں سائنٹیفکلی یہ چیک کیا ہے کہ اگر 99 قطرے عام ہوں اور 1 قطرہ اس میں زمزم کا ڈالیں تو جو خوبیاں اس 1 قطرے میں تھیں وہ ساری ٹرانسفر ہو جاتی۔ یہ اندازہ لگائیں کہ قدرت نے کیا وہاں کرم کیا ہوا ہے، ایسے نہیں دل کھنچے ہوئے ہیں سب کے۔ برادران، یہ زمزم شریف پینے کے بعد نبی پاک نے دوران طواف بھی حضور نے زمزم شریف پیا، درمیان میں پیاس لگ جائے پئیں، بلکہ حضور نے طواف کے بعد بھی پیا۔ سنت یہ ہے طواف کے درمیان پئیں، بعد میں پئیں۔ حضور پاک نے پانی زمزم کا لے کر اپنے سر اقدس پر ڈالا۔ یہ چیز میں بتانے لگا ہوں کہ یہ نہیں کہ بس دوڑ جائیں، نہ، سنت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سر مبارک پر ڈالا، طواف پورے ہو گئے، پھر ہم نے صفا اور مروہ پر 7 چکر، وہ بھی اسی طرح حالت اجتماع میں، یعنی دایاں کندھا ننگا رکھ کر۔ حضور پاک علیہ السلام جب تشریف آپ نے آغاز کیا، آپ نے آیت مبارکہ پڑھی، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے اس آیت میں پہلے صفا کا ذکر کیا،
لہٰذا شروع کہاں سے کریں گے؟ صفا سے، پھر مروہ، یعنی صفا سے شروع۔ اللہ نے پہلا لفظ کیا بولا؟ صفا۔ یہ میں پڑھ کر لکھا ہوا ہے، تو صفا سے شروع، مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ ایک چکر، مروہ سے صفا 2، 3، 4، 5، 6، پھر آخری چکر صفا سے شروع ہوگا مروہ پر 7 پورے۔ درمیان میں جو گرین لائٹس لگی ہوئی ہیں وہاں ہم نے آہستہ آہستہ کی بجائے تیز چلنا ہے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام کی سنت، ان کی سنت کو رب نے زندہ رکھا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد جب اچھا دوسرا یہ ہے کہ پھر 2 نفل پڑھنے ہوتے ہیں، وہ حرم شریف میں آ کر 2 نفل پڑھے، لوگ وہیں پڑھ لیتے ہیں، نہیں، حرم میں آ کے، مطاف میں آ کے 2 نفل پڑھے، ہو گئی آپ کی صفا مروہ سعی ہو گئی۔ اس کے بعد پھر ہم نے حلق کرانا ہے، تو یہ مکمل ہو گیا عمرہ آپ کا۔ درود شریف پڑھنے میں آگے چلتا ہوں۔ بسم اللہ۔ اب ہم حج کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ عمرہ کا تھا، طریقہ بتا دیا آپ کو۔ برادران، حج کا پہلا دن، 5 دن ہیں، میں آج پہلا دن شروع کر رہا ہوں۔ 8 ذی الحج کو حج کی نیت سے پھر دوبارہ احرام باندھیں گے۔ باقی دنوں میں ہم نارمل رہیں گے، نمازیں ساری مکہ حرم شریف میں۔ جب 8 ذی الحج ہوگی تو پھر ہم نے غسل کر کے ہوٹل میں غسل کر لیں، اور پھر احرام جہاں آپ ہیں، عزیزیہ میں ہم تو تھے وہیں سے، تو جہاں ہے وہیں سے آپ نے حج کا احرام باندھنا ہے، اور پھر وہی حضور پاک جب مینا کی طرف روانہ ہوئے تو آپ نے بلند آواز سے پھر لبیک پڑھا۔ تو 8 ذی الحج کو جتنی بھی نمازیں ہیں وہ سب نے مینا میں ادا کرنی ہے۔ مینا آپ شفٹ ہو گئے، تو حرم مکہ شریف سے جاتے ہوئے آپ نے تھوڑا سامان اٹھانا ہے، باقی ہوٹل میں چھوڑنا ہے۔ کوئی سرانہ ہو گیا، چادر ہو گئی، تولیہ وغیرہ، بس شارٹ مختصر کوئی بیگ شیگ، جوتے، زیادہ سامان نہیں اٹھانا، جو کیونکہ 5 دن کا سٹے ہے، بوجھ نہیں، وہ ہوٹل میں چھوڑنا ہے سامان باقی۔ برادران، یہ 8واں جو ہے ذی الحج، 8 ذی الحج کو آپ نے ساری نمازیں مینا میں ادا کرنی ہیں۔ باقی وہاں کے حساب کے مطابق آپ کو معلم جیسے بھی لے جائیں، طریقہ یہی ہے۔ اب دوسرا دن ہے 9 ذی الحج۔ 9 ذی الحج سب سے اہم ہے۔ ایک حج کا فرض احرام تھا، اب دوسرا فرض ہے عرفات میں ٹھہرنا۔ حضور علیہ السلام 9 ذی الحج کو عرفات کے لیے روانہ ہو کر وہاں پہنچے، اور چونکہ وہ 9 ذی الحج ہے، اس دن ایام تشریق شروع ہو رہے ہیں۔ فجر کی نماز کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کے سامنے وہ تکبیرات پڑھیں جو پوری امت پڑھتی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ دوسرا عمل ہے۔ عرفات کی روانگی اور تکبیرات تشریق شروع ہو جائے گی، ہر نماز کے بعد 9 ذی الحج سے شروع ہوں گی، 13 ذی الحج کی عصر تک یہ ہم پڑھتے رہیں گے، ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ، مرد اونچی آواز سے، عورتیں آہستہ آواز سے۔ اس دن 9 ذی الحج یوم عرفہ کہلاتا ہے۔ اس کی بڑی فضیلت ہے۔ پورے سال میں 9 ذی الحج کی فضیلت کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، پورے سال میں ایک دن ذی الحج کی 9 تاریخ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔
اور شیطان روتا ہے۔ حضور نے اس کو چیختے ہوئے دیکھا، حضور مسکرائے۔ صحابہ نے پوچھا، فرمایا میری امت کی کثرت سے بخشش کو دیکھ کر یہ چیخنے لگا، میں اس کی حالت کو دیکھوں۔ 9 ذی الحج یوم عرفہ، اور بندوں کو اپنا قرب عطا کرتا ہے، اور ہم اپنے بیٹوں پر فخر کرتے ہیں، ہم اپنی زمینوں پر فخر کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا اللہ تعالی حاجیوں کو جب دیکھتا ہے تو اللہ پاک فرشتوں کے سامنے ان کی وجہ سے فخر فرماتا ہے۔ کتنی اہمیت ہے۔ باہا بہم ملائکۃ، مسلم شریف میں۔ یہاں حضور نے 9 ذی الحج کو خطبہ حجۃ الوداع عطا فرمایا۔ یہاں پر اگلا کام یہ کرنا ہے کہ ظہر کے وقت عصر کی نماز، دونوں ظہر اور عصر اکٹھی ادا کرنی ہوتی ہیں۔ اذان ہوتی ہے، پہلے تکبیر ہوگی ظہر کے 2 فرض، کیونکہ سب مسافر، 2 فرض، پھر تکبیر ہوگی اور عصر کے 2 فرض ظہر کے ٹائم ادا ہو۔ یہ 2 نمازیں اکٹھی ہو گئی، پھر ہم نے حجاج کرام نے عرفات میں ہی قیام کرتے رہنا ہے اور سب سے زیادہ دعائیں مانگنی ہیں۔ حضور کی حدیث شریف ہے افضل الدعاء یوم عرفہ، سب سے افضل ترین دعا یوم عرفہ کی دعا ہے، ترمذی شریف میں ہے۔ میں حضور کے ایک دعا آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعا ہے، جس میں بہت لمبی دعا تھی، میں اس کے 3 جملے آپ کو سنانا چاہتا ہوں، درود شریف پڑھتے رہے۔ حضور نے دعا مانگی، اے اللہ میری آنکھوں میں نور پیدا فرما، کانوں میں بھی نور پیدا فرما، دل میں بھی نور پیدا فرما۔ مقصد یہ تھا، نور تو آنکھوں کانوں میں جو بھی ہے، مقصد یہ تھا آنکھ جب بھی دیکھے تیرا نور دیکھے، تیرا جلوہ دیکھے، کان جب سنے تیرا نام سنے لطف آئے، اور دل میں جب بھی سوز و گداز کے خیال آئیں تیری یاد تڑپائے مجھے۔ یہ 3 جملے تھے حضور کی دعا کے۔ اس کے بعد اگلا جملہ حضور پاک تلبیہ لبیک وہاں پڑھتے رہے، اور حضور کا کی کیفیت کیا تھی، اللہ میں قربان جاؤں صحابہ کرام پر جنہوں نے وہ کیفیت دیکھی۔ ہمارے استادوں نے لکھ کر قیامت تک یہ تحفے ہمیں دے گئے، الحمدللہ۔ میرے برادران، حضور پاک نے ہاتھ کیسے اٹھائے ہوئے تھے، سنیے۔ حضور دعا مانگ رہے تھے، فرمایا، صحابہ فرماتے ہیں ہم نے نبی پاک کو دیکھا کہ حضور نے اپنے ہاتھ یوں نہیں، حضور پاک نے اپنے ہاتھ سینے تک اٹھا رکھے تھے اور اس طرح مانگ رہے تھے کہ استطعام المسکین، اللہ، جیسے مسکین کسی سے کھانا مانگتا ہے، جیسے مسکین کسی سے کچھ نہیں ہے۔ یہ حج کا طریقہ، حضور اس طرح اپنے آپ کو عاجزی کا اظہار ہے کا استطعام المسکین۔ یہیں الحمدللہ عرفات میں وہ آیت مبارکہ اتری، الیوم اکملت لکم دینکم، اے حبیب آج میں نے تمہارے لیے اپنا وہ دین جو 1.25 لاکھ انبیاء پر اترتا رہا، وہ سارا خزانہ جمع کر کے اے محمد عربی وہ سارا قرآن تجھ پر اتار دیا ہے۔ تکمیل دین کی آیت اتری جو سورہ مائدہ کے پہلے رکوع میں ہے۔ غروب آفتاب جب ہو جائے گا، اور میں نے پڑھا ہے کہ جب یہ روانگی ہوتی ہے، اس میں لکھا ہے جب یہ روانگی کرتے ہیں اس وقت بخشش کا نزول ہوتا ہے، نزول بخشش اس وقت ہوتا ہے۔ غروب آفتاب کے بعد اب ہم نے حجاج کرام نے مزدلفہ کی طرف روانہ ہوتا ہے، وہ آپ جائیں گے، بہت ایک موقف ہے جہاں بورڈ لگے ہوں گے، موقف المزدلفہ، وہاں پہنچنا ہے۔ عرفات سے ہو گئے فراغت،
مزدلفہ پہنچ کر وہاں نماز مغرب پہلے اور فوراً دوسری تکبیر کے ساتھ عشاء کے 2 فرض، پھر بعد میں آپ مغرب کی سنتیں پڑھیں گے اور بعد میں پھر عشاء کی سنتیں اور وتر پڑھیں گے۔ پہلے 2 فرض آپ نے پڑھنے ہیں، 3 فرض مغرب کے عشاء کے ٹائم، اس کے بعد پھر 2 فرض عشاء کے، پھر آپ نے مغرب کی سنتیں اور عشاء کی سنتیں اور وتر۔ یہ طریقہ ہے مزدلفہ میں۔ مزدلفہ میں آرام کرنا یہ سنت ہے، سوئیں۔ اب حج کا تیسرا دن برادران، 10 ذی الحج، اس دن قربانی کا دن ہوگا۔ آپ نے مزدلفہ میں 10 تاریخ کو حج کے تیسرے دن کیا کرنا ہے؟ پہلا کام نماز فجر مزدلفہ میں ادا کرنی ہے، اور نماز فجر ادا کر کے پھر منا کے لیے روانہ ہونا ہے۔ راستہ میں پھر وہی لبیک لبیک وہ تلبیہ جاری رہے گی۔ مزدلفہ میں 70 کنکریاں 70، بعض نے 71 بھی لکھی ہیں، 70 یا 71 کنکریاں وہ آپ شاپر میں ڈالیں۔ کتنی موٹے پتھر نہ ہوں، کتنی کنکریاں باریک ہوں، لوبیا کے دانہ کے برابر، سنت ہی ادا کرنی ہے۔ یہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوبیا کھایا جاتا ہے، پکائی بھی جاتی ہے نا دال کی طرح، اس لوبیا کے دانہ کے برابر کنکریاں چھوٹی چھوٹی برادران۔ اور اسی دن آپ نے منا پہنچ کر پہلا کام، بڑے شیطان کو آپ نے 7 کنکریاں مارنی ہیں۔ کنکریاں کیسے مارنی ہیں؟ بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ، بسم اللہ اللہ، بسم اللہ اللہ اکبر، ہر کنکری کے ساتھ بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر۔ 7 کنکریاں جب مار دیں، اب وہ تلبیہ جو احرام سے شروع ہوئی تھی ختم، اب لبیک نہیں پڑھ، اب لبیک بند۔ اللہ اکبر، آخری کنکری ماری، لبیک پڑھنا ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد اب اگلا مرحلہ کیا ہوگا؟ قربانی کرنا۔ یہ 10 ذی الحج یہ ان حجاج کے لیے ہے۔ پھر قربانی ہو گئی، جب قربانی یقین ہو جائے پھر سر منڈانا ہے۔ پھر جب سر منڈا لیا، اب احرام کھول دیا، اب عام لباس آپ اچھا سادہ صاف ستھرا، حجاج چمکتے ہیں، پھر خوشی ہوتی ہے کیونکہ حج مکمل ہو رہا ہوتا ہے۔ برادران، اس وقت پھر آپ عام لباس پہن لیں گے، اور اب تیسرا اور آخری حج کا فرض رہ گیا۔ اس کے لیے آپ نے حرم پاک میں جانا ہے اور طواف زیارت کرنی ہے۔ طواف زیارت، جب گئے تھے طواف قدوم، اب ہے طواف زیارت، جب واپس آئیں گے طواف وداع، تو اب طواف زیارت ہے، یہ فرض ہے۔ وہاں وہ آپ طواف زیارت کریں گے، پھر منا میں واپس، پھر رات کو منا میں گزارنی ہے۔ حضور نے طواف زیارت میں، یعنی جب زیارت طواف زیارت کر رہے ہیں تو اس میں رمل حضور نے نہیں فرمایا، وہ جیسے نہ باقی طواف اور ہیں، اس طواف زیارت میں حضور نے وہ رمل نہیں فرمایا۔ اب حج کا چوتھا دن 11 ذی الحج، آج کا دن منا میں گزارنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ کام جو واجب ہے کہ آپ نے تینوں شیطانوں کو 7 کنکریاں مارنی ہیں، پہلے چھوٹا شیطان، پھر درمیانہ شیطان، پھر آخر میں بڑے شیطان کو کنکریاں مارنی ہیں، اور رات پھر منا میں قیام کرنا ہے۔ اگر 10 کو آپ نے طواف زیارت نہیں کیا تھا تو آج کر سکتے ہیں۔ یہ چوتھا دن، 5واں دن ہے جی، حج کا 5واں دن۔
12 ذی الحج، یہ پورا دن قیام مینا میں کرنا ہے، پھر تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنی ہیں اسی ترتیب سے۔ اور اگر آج تک آپ نے طواف زیارت نہیں کیا تھا تو آج بھی آپ جا کے کر سکتے ہیں، اور طواف زیارت کے بعد صفا اور مروہ میں بھی سعی کرنی ہے، پھر مینا میں واپسی کرنی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 13 ذی الحج تک مینا میں قیام فرمایا، اور 13 تاریخ کو جب سورج ڈھل گیا سرکار نے کنکریاں مار کر پھر حضور پاک مینا سے واپس ہوئے، اور ظہر سے پہلے پہلے حضور مینا کو چھوڑ چکے تھے، اور یہ ہو گیا حج۔ پھر جب آپ مکہ مکرمہ کو چھوڑنے لگیں کہ ہم نے واپس آنا ہے تو طواف وداع کرنا ہے۔ طواف وداع کے بعد مقام ملتزم جو حج بیت اللہ کے دروازہ کے ساتھ ہے، حضور چمٹ کر وہاں روئے، آپ نے بھی وہاں کوشش کرنی ہے۔ آخری باتیں ہیں، میں آپ کو اب فائنل وائنڈ اپ کر رہا ہوں۔ یہ ساری چیزیں انشاءاللہ پوسٹ بھی کر دی جائیں گی، اور انشاءاللہ تعالی میں اس کو کمپوزنگ بھی کرا سکا تو، یا ایسے ہی انشاءاللہ دیکھتا ہوں۔ اب میں آخری جو مسئلہ بتا رہا ہوں، حج کے 3 فرض ہیں۔ کون سے ہیں سنیے۔ حج کے 3 فرض ہیں۔ نمبر 1 حج کا احرام، 1۔ دوسرا فرض عرفات میں ٹھہرنا۔ تیسرا فرض حج کا طواف زیارت۔ کتنے فرض ہو گئے؟ 3 ہو گئے۔ اگر حج کا فرض رہ جائے تو حج باطل ہو گیا، فرض رہ جائے تو حج نہیں ہوا، ان تینوں میں سے۔ اور حج کے جو واجبات ہیں وہ سنیے۔ مزدلفہ میں ٹھہرنا واجب، مزدلفہ سے فجر پڑھنا واجب، یہ نہیں فجر کو بغیر نہ، فجر پڑھیں، فجر پڑھ کر بعد میں روانگی، یہ واجب۔ مینا میں بڑے شیطان کو، یہ نہیں کہ دوسرے کو، چھوٹے کو نہ، آپ نے مینا میں سب سے پہلے بڑے شیطان کو 7 کنکریاں صحیح طریقہ سے کوشش ہو کہ اس کو لگے، اور عموماً رش ہوگا تو آپ نے مثلا مثال دے رہا ہوں، یہی ہے نا پلر، آپ نے آتے 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 یہاں نہیں کھڑے ہونا، پیچھے سے آئے گا دھکا، آپ کچلے جائیں گے۔ آپ نے جب یہاں آئیں روٹ بدل لیں، ادھر آ کے ادھر آ جائیں، یہاں رش نہیں ہوگا، بسم اللہ اللہ، یہاں کھڑے ہوں گے تو آپ کچلے جائیں گے، بسم اللہ، بڑے آرام سے ماریں۔ تو یہ پہلے دن بڑے شیطان کو 7 کنکریاں صحیح طریقہ سے مارنا کہ اس کو لگیں۔ برادران، اور اگلا واجب کہ قربانی کرنا، کنکریاں مارنے پہلے، قربانی بعد میں، واجب۔ قربانی کے بعد سر منڈانا، یہ نہیں کہ پہلے سر منڈایا قربانی بعد میں، نہ، یہ واجب ہے۔ بھول کے ہو جائے سرکار نے معافی دی ہے، جان کے کریں گے تو دم لازم۔ قربانی پہلے ہوگی، سر بعد میں منڈائیں گے، اور جب سر منڈا لیں گے تو پھر احرام کھولیں گے۔ میں نے پڑھا سرکار نے جب سر مبارک سے بال اتروائے، ویسے ان لمحوں کا کیا کہنا جب حسن تھا ان کا، دیکھنے والے آپ نہیں تھے، ادائے دید تھی، سراپا نیاز تھی تیری، وہ دیکھنے والے حضرت بلال تھے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، اقبال ادائے دید دیکھتا ہر کوئی ہے، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔
وہ آستان نہ چھٹا تجھ سے ایک دم کے لیے، کسی کے شوق میں تو نے مزے ستم کے لیے۔ جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ حضور پاک کا سر مبارک اس طرح لے کر آئے صحابی، سرکار نے خوشی کا اظہار فرمایا، بال اترے، صحابہ کی جرمٹ ہے، سرکار نے وہ پیارے پیارے چمکتے سنہری خوشبودار جن کے پسینے میں خوشبو ہوں، ان کے بالوں میں کیا حسن اور خوشبو ہوگی۔ سرکار نے وہ اپنے بال صحابہ کو تبرکاً عطا فرمائے۔ یہ سنت ہے رسول اللہ کی، اس لیے بزرگ اپنے شاگردوں کو، مریدین کو عطیہ، یہ سنت ہوتی ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی صحابہ چہرے پہ ڈالتے، جس کو پانی نہ ملتا وہ تری لے کے چہرے پہ ملتا۔ میرے برادران، تو آپ نے اس طرح بال اتروا لیے تو یہ واجب ادا ہوا، احرام کھول دیں گے۔ پھر دوسرے اور تیسرے روز شیطانوں کو کنکریاں مارنا، یہ واجب تھے 4۔ میرے برادران، فرض رہ جائے تو حج نہیں ہوا، واجب رہ جائے تو دم دینے سے واجب ادا ہو جاتا ہے، قربانی کر دینے سے۔ یہ ہیں مسائل۔ اب نماز کا ایک مسئلہ آپ کو سنا کے بات ختم کر رہے ہیں، جو بہت ضروری۔ ہم ہر جمعے ہم کہتے ہیں میں 10 مربع 1 مربع لیا ہے 25 کروڑ دا، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ بڑی گل ہے، بڑا ٹھیکہ چڑھ گیا ہے، ₹1,00,000 دا ایکڑ ایک ٹھیکہ ہے زمین دا۔ میں زمیندار بھی ہوں، زمینوں والوں کے معاملات ہمارے ساتھ اور سب جانتے ہیں۔ ایک دکان ہی کروڑوں کی بکتی ہے، 10 کروڑ کا مکان ہے، بڑی جائیداد ہے۔ میرے برادران، یہ چھوٹی جائیدادیں ہیں۔ امام مالک کا قول میرے پاس لکھا ہوا موجود ہے، 130 عالم امام مالک کی وفات کے وقت موجود تھے۔ آپ نے جو آخری جملہ کہا وہ حدیث اور روایت بیان کی، فرمایا کسی کو نماز کے جو مسائل بتا دیے جائیں تو پوری دنیا کی دولت تقسیم کرنے سے بہتر ہے۔ جب نماز کے مسائل کا یہ علم ہے تو جو ان پر عمل کرے گا اس کا کیا مقام ہوگا۔ وہ دولت تو دین کی جائیداد ہے۔ میں نے کئی دفعہ آپ کو بتایا کہ قبر میں سب سے پہلی زیارت آپ کی کوٹھی سے نہیں ہوتی، وہ تو پتر لے گئے، بینک بیلنس تو ادھر رہ گیا، ساری دولتیں تو یہیں رہیں۔ قبر میں آپ کی پہلی ملاقات جو زیارت ہوتی ہے، فرمایا بندے نے جتنی نمازیں دنیا میں پڑھی تھیں وہ نمازیں اس کا استقبال کرتی۔ تو دولت کون سی اچھی ہے، کون سی اچھی جائیداد ہے جس جائیداد کے پیچھے ہم خوار ہو گئے۔ اقبال تڑپ اٹھے کہ عصر حاضر ملک الموت ہے جس نے قبض کی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش۔ اس دولت نے ہمارے روح چھین لی ہے، نہ پتر کا پتہ، نہ ماں کا پتہ، نہ باپ کا پتہ، نہ رشتہ داروں کا پتہ، نہ آخرت کا پتہ، پیسہ پیسہ پیسہ۔ تو جائیداد یہ مسائل ہیں، دین ہے۔ میں نے پڑھا جو حج کر کے واپس آتا ہے کیسا آتا ہے۔ میں نے اگلے جمعے فضائل مدینہ منورہ عرض کرنے ہیں اور وہاں جائیں گے، اللہ اکبر، اس در کی فضاؤں کو سلام، اللہ اکبر، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کرنا۔ میرے برادران، جب بندہ حج کر کے واپس آتا ہے کیسا اس کی باطنی کیا حال ہوتا ہے۔ ہم تو ظاہراً پھول چڑھا رہے ہوتے ہیں، باطن میں اس کا کیا رنگ ہوتا ہے۔ فرمایا رجع کا یومن ولدتہ امہ، آج وہ ایسا واپس آ رہا ہے گناہوں سے پاک ہو کر جس دن اس کو اس کی ماں نے پاک جنم دیا تھا۔ اور حج کا آخری ادب یہ ہے،
فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، جو حج کی نیت کر لے، 3 پابندیاں قرآن نے لگائیں، فلا رفث، گالی زبان سے، گلوچ، بری باتیں زبان سے، بے حیائی کی، ختم، ولا فسوق، جھگڑا لڑائی، ختم، نافرمانی، فسوق، ختم، کسی سے نہیں لڑنا۔ وہاں آپ لڑیں گے، میاں بیوی لڑتے ہیں۔ میں نے ایک کیمپ سے پوچھا، ادھر سے دوسرے تشریف لائے تھے، میں نے پوچھا تمہارے کیمپ کا کیا حال ہے، 2007 کی بات ہے، انہوں نے کہا ادھر بھی بڑی لڑائیاں ہوتی ہیں۔ اللہ نے پہلے ہی فرمایا لا جدال فی الحج، قرآن کہہ رہا ہے جس کے گھر جا رہے ہیں، واپسی حج پر آ رہے تھے، اتنے تپے ہوئے تھے نا ہمارے، وہ کہتے ہیں میں پاکستان جا کے دیکھ لاں گا۔ یار تم ادھر کیا لینے آیا تھا، وہیں رہتا دیکھ لیتا، میں نے پاکستان دیکھ لوں، میں نے اپنا ایڈریس دس، پتہ دس کتنے رہنا ہے تو نہیں، سیلیں لبوں کو، آئے کس کے پاس، لا جدال فی الحج، نہیں کوئی جھگڑنا۔ اگلا جملہ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، تم جو بھی کام کرتے ہو یا کرو گے اللہ ایک ایک چیز کو جانتا ہے، کس سے چھپو گے۔ یہ حج ہے۔ واپسی یوں تھی، نماز کا ایک مسئلہ، وہ چند اوقات ہیں جن میں نفل نہیں پڑھ سکتے، نفل نہیں پڑھ سکتے۔ آج چونکہ حج کا پروگرام تھا اس لیے ہم تھوڑا لیٹ ہو گئے۔ برادران، ایسے اوقات جن میں نفل منع ہے، نمبر 1 طلوع فجر، یعنی جب فجر کی اذان ہو جائے، سورج طلوع فجر سے سورج نکلنے تک فجر کی 2 سنتیں اور فرض کے علاوہ 2 فرضوں کے علاوہ فجر کے کوئی نفل جائز نہیں۔ ایک دوسرا، جب فرضوں کی جماعت کھڑی ہو جائے تو فجر کی نماز اگر ہو تو سوائے فجر کی 2 سنتوں کے، وہ بھی یقین ہو کہ میں سنتیں پڑھ کر فجر کی جماعت میں مل جاؤں گا، پھر بندہ فجر کے وقت 2 سنتیں پڑھ سکتا ہے، ورنہ سنتیں چھوڑ دے۔ فرضوں کی جماعت جب کھڑی ہو جائے تو سوائے فجر کی 2 سنتوں کے کوئی نفل اور کوئی سنت کی اجازت نہیں۔ نمبر 3، نماز عصر پڑھنے کے بعد کسی قسم کے نفل نہیں پڑھ سکتے۔ آخری، خطبہ جمعہ کے دوران جب خطبہ جمعہ ہو رہا ہو اور نماز عیدین سے پہلے، عید الفطر سے پہلے اور عید الاضحیٰ سے پہلے جب فرض کا وقت بالکل تنگ ہو جائے تو تمام نفل، تمام سنتیں چھوڑ کر فرضوں میں آپ شامل ہو جائیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین۔